بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق اللہ العظیم. شاہد ہے تین اور زیتون اور طور سینا، یہ پرامن زمین شاہد ہے. تین و زیتون شاہد ہے. یہ پہاڑوں کے نام ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ نے قوموں کے بارے میں اہم فیصلے کیے. مقام ہے، اہم واقعات رونما ہوئے. یہاں ایک قوم کو خدا نے منصب سے معذور کیا تو دوسری قوم کو معمور کیا، فائز کیا اس پر منصب پر. اس لیے سمجھ لو کہ جزا اور سزا کا معاملہ پیش آنے والا ہے کہ کوئی شک شبہ نہیں. تو مقامات کا نام ہے. وہاں انجیر اور زیتون کی پیداوار خاص طور تھی، لیکن مراد مقام سے جہاں اللہ نے فیصلہ کیا تھا. تو طور سینین، سینا تو مشہور ہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب، جہاں خدا نے سے ہم کلامی حاصل ہوئی. اور یہ زمین پرامن زمین، پرامن سرزمین مکہ، یہ سب گواہ ہے. تاریخ وابستہ ہے ان مقامات سے. بات یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. بہترین ساخت، ظاہر کے لحاظ سے بھی باطن کے لحاظ سے بہترین نیچر پر انسان کو بنایا. مفکروں نے کہا ہے، ان کا بیان ہے کہ انسان کی تربیت کے لیے جاننا چاہیے کہ انسان ہے کیا. پہلے جانو کہ کیا ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے اندر کیا خاصیتیں رکھی گئی ہیں. بندر کو تربیت دے کر انسان نہیں بنا سکتے، انسان ہی کو انسان بنا سکتے، بھلے ہی اس میں وقت لگے. انسان کیا ہے؟ انسان کی ساخت میں جہاں نفسیات ہے، شوق ذوق ہے، جہاں نشاط اور سرور ہے، آنند جسے کہا گیا ہے، ہماری ساخت میں نشاط اور سرور شامل ہے. اور ہماری تربیت کا جو سامان کیا جاتا ہے اس میں نشاط کی باتیں نہیں آتی. بغیر نشاط کے کوئی تربیت نہیں ہو سکتی. تو انسان کی ساخت میں، انسان کے وجود میں آنند اور نشاط، سرور شامل ہے. اس کا لحاظ ہونا چاہیے. سرور اور نشاط کی جو وجہ ہوگی، سبب ہوگا، اگر وہ بلند ہے، برتر ہے، تو سرور بھی ہمیں، نشاط بھی ہمیں برتر حاصل ہوگا. دولت، مال دولت سے ایک سرور حاصل ہوتا ہے، وہ مال دولت تو سرور ہے، لیکن ایک حق آشنا ہونے کا سرمایہ ہاتھ آتا ہے، خدا سے واصل ہونے کا معاملہ پیش آتا ہے، تو جو نشاط حاصل ہوتا ہے
وہ اور ہی ہے. تو ہم نے انسان کو بہترین ساخت بنایا، کوئی کوئی کسر نہیں رکھی، بہترین باطن کے لحاظ سے بھی ظاہر کے لحاظ سے بھی. وَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ بہترین ساخت، بہترین صورت ادا کی، تمہارا تو بہترین شکل اور صورت اس نے عطا کیا، اور انجام بھی اس کا بہتر رکھا. غائب بھی وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اس کی طرف اس کا سفر ہے، کھڑ میں نہیں جانا ہے. دس داؤار to dust the wickedness was not a token of the soul. تنبیہ کیا ہے کرنے والے نے، یہ جو کہا کہ تم خاک ہو، خاک میں ملنے والے ہو، یہ سول کے لیے، روح کے لیے نہیں کہا گیا. یہ was not a token of the soul، یہ سول کے لیے نہیں کہا گیا کہ تم خاک ہو، خاک میں ملنے والے ہو. You are a soul with a body, neither than a body with soul. یہ صحیح نہیں ہے کہ تم باڈی ہو، مادی جسم ہو، ایک روح رکھتے ہو. نہیں، تم روح ہو. الٹا معاملہ ہو گیا. انسان روح ہے، اسے باڈی ملی ہے، نہ کہ باڈی ہے اس کو روح ملی ہے. ترتیب بدلنے سے باقی بدل گئی. تو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں بہترین ساخت پر پیدا کیا، بہترین ساخت پر پیدا کیا، لیکن جب وہ خود گرنے والا بنا تو پھر سب سے پست ترین درجے میں اسے ڈال دیا. آپ دیکھیے انسان جو ہے جانور سے بدتر انسان نظر آئیں گے آپ کو. پست سے پست ترین مقام پر ڈال دیتا ہے اللہ، جب وہ پستی کو پسند کرتا ہے. جب بنایا تھا اس کو بہترین ساخت پر، لیکن جب پستی کو اختیار کیا جسے بلندی تھی، پست ترین حال درجے میں ڈال دیتا. جب خود گرنے والا بناؤ تو خدا بھی گرنے دیتا ہے، ڈال دیتا ہے. ہاں، کون لوگ ہیں جو بچ گئے پستی سے؟ کن لوگوں کو پستی پسترین درجے نہیں ڈالتا؟ یہ وہ لوگ ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے، تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، وہ وقتی عارضی نہیں ہوگا. ان کی جو اجر ہے، انعام ہے، جو سرفرازی ہے، وہ وقتی نہیں ہے، عارضی نہیں ہے. اے نبی، تم جو آخرت کی دعوت دیتے ہو، آخرت کی خبر دیتے ہو، جزا کی خبر دیتے ہو، کون ہے اس کے بعد، اس منصوبے کے بعد کون ہے جو تجھے جھوٹا کہے؟ کون ہے جو تجھے جزا کے سلسلے میں جھٹلائے اور یہ کہے کوئی جزا سزا نہیں ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ کیا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے وہ؟ اسے لازماً یہ معجزہ پیش آئے اور اس میں کامیاب وہی ہوں گے، سرخرو وہی ہوں گے جنہوں نے پستی میں نہیں ڈالا اپنے کو، لیکن ایمان لائے اور نیک اطوار، نیک اعمال جنہوں نے اختیار کیے، خدا کی خوشنودی جن کے پیش در رہی تو خدا بھی انہیں نوازے گا. دائمی راحت، سرور اور مقام بلند میں عطا کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.